بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ عزیز طلبہ، دروس فقہ المعاملات المالیہ کے آخری اسباق جو ہے وہ جاری ہیں، جو جدید اور معاصر تحقیقات کے حوالے سے ہیں، اور یہ جو آپ کے سامنے فہرست رکھی ہوئی ہے اس آخری موضوع جدید اور معاصر تحقیقات کی، اس فہرست میں ہم یہاں تک اس موضوعات کو ڈسکس کر چکے ہیں بذریعہ نمونہ خرید و فروخت تک۔ آج کی اس نشست کے اندر ہم پگڑی اور زر ضمانت سے متعلق کچھ ضروری تفصیل انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ پگڑی اور زر ضمانت آج کل خاص کر کرایہ داری کے معاملات میں یکمشت شروع میں کرایہ دار سے کچھ رقم لی جاتی ہے، کہیں پگڑی کے نام سے، کہیں زر ضمانت اور سیکورٹی کے نام سے۔ تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور دونوں میں کوئی فرق ہے نہیں ہے؟ تو اس لیے دونوں میں فرق کا سمجھنا بھی ضروری ہے کہ پگڑی اور زر ضمانت دونوں کا تعارف کیا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے، اور کون سی صورت جائز ہے کون سی نہیں، اس حوالے سے شرعی حکم کیا ہے۔ تو جو ضروری تفصیل ہے ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس حوالے سے یہ تین باتیں ذہن میں رکھ لی جائے تو کافی ہوگی۔ باقی تفصیلات کے لیے آپ کو ایک دو کتابوں کے نام میں بتا دیتا ہوں، ان کو پھر دیکھ لیجئے گا تفصیلی مطالعے کے لیے۔ سب سے پہلے نقطہ تو ہے پگڑی اور زر ضمانت کا تعارف، دوسرا نقطہ ہے پگڑی اور زر ضمانت میں فرق، اور تیسرا نقطہ ہے اس حوالے سے شرعی احکام۔ تو پگڑی اور زر ضمانت کا تعارف، دونوں کو الگ الگ سمجھنا ضروری ہے کہ پگڑی الگ چیز ہے، زر ضمانت یا سیکورٹی ڈپازٹ ایک الگ چیز ہے۔ سب سے پہلے ہم کچھ مختصر سے تعارف پگڑی کا کرتے ہیں، پھر زر ضمانت کو دیکھتے ہیں۔ پگڑی جو ہے اس کو عربی میں بدل خلف کہتے ہیں، اور اردو میں اس کو پگڑی، بعض علاقوں میں اس کو سلامی بھی کہتے ہیں، بعض جگہ اس کو حق قرار کا نام بھی دیا گیا ہے۔ بہرحال یہ بنیادی طور پر یہ ہے حق قرار کا نام، یعنی اس کی صورت یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے کو اپنا مکان یا اپنی دکان دیتا ہے کرائے پر، اور مالک مکان جو ہے وہ کرایہ دار سے ماہانہ کرایہ تو لے گا ہی لے گا، لیکن ماہانہ کرایہ سے پہلے یکمشت کچھ ابتدا میں کچھ رقم لے لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ یکمشت جو ابتداءً رقم لے لیتا ہے، اس رقم کی وجہ سے کرایہ دار کو اس مکان یا دکان میں حق قرار حاصل ہو جاتا ہے۔ حق قرار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب مالک مکان اس کرایہ دار کو وہاں سے نکال نہیں سکتا کبھی بھی، اس کو کرایہ دار کو یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ جب تک چاہے اس دکان اور مکان کے اندر رہے کرائے کے معاملے پر، یعنی کہ جو اجارہ کا معاملہ ہے وہ ایک غیر محدود مدت تک جو ہے وہ ہو جاتا ہے، اور کرایہ دار کو یہ حق مل جاتا ہے کہ مالک اس کو نہیں نکال سکتا وہاں سے، کیونکہ اس نے یکمشت رقم دی ہوئی ہے۔ اس یکمشت رقم کی وجہ سے اس کو قرار کا حق حاصل ہو گیا اس مکان یا دکان میں، اس کو وہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا اب، ٹھیک ہے۔ ہاں البتہ اگر دونوں باہمی طور پر رضامند ہو جائے اور کرایہ دار کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے میں یہ دکان چھوڑتا ہوں، تو جو شروع میں یکمشت رقم دی تھی وہی رقم مالک مکان واپس کرے گا، یہ ضروری نہیں ہوتا پگڑی کے اندر۔ پگڑی میں یہ ہوتا ہے کہ کرایہ دار اور مالک مکان آپس میں جس رقم پر بھی راضی ہو گئے وہ رقم اس کو کرایہ دار کو واپس کر لیتا ہے، اور اس طرح معاملہ ختم کر لیتے ہیں۔ مثلا اگر ابتداءً یکمشت 1,00,000 روپے دیے تھے تو پگڑی کے، تو اب چونکہ کرایہ دار کو حق قرار حاصل ہو گیا ہمیشہ کے لیے، اس کو مالک مکان وہاں سے نکال تو نہیں سکتا، لیکن اگر وہ اپنی رضامندی سے مالک مکان کے ساتھ یوں معاملہ کر لے کہ بھئی مالک مکان سے کہے 1,50,000 روپے دے دو میں یہ دکان چھوڑ دوں گا، اور مالک مکان راضی ہو کر دے دے تو دے دیتا ہے، کبھی اس سے کم یا زیادہ، لیکن وہی 1,00,000 روپے جو شروع میں دیے تھے وہ دینا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ آپس میں جس رقم پر بھی رضامندی ہو جائے۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر اس کو کہتے ہیں پگڑی۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کرایہ دار کو پگڑی کی وجہ سے اس دکان میں حق قرار حاصل ہوتا ہے، تو مالک مکان تو اس دکان کو اب کسی اور کو کرایہ پر نہیں دے سکتا نا، تو وہ کرایہ دار پھر کسی اور کو کرایہ پر دکان دے کر اس سے یکمشت اتنی زیادہ رقم لے لیتا ہے کہ اب جو ہے کسی اور کرایہ دار کو حق قرار حاصل ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر میں نے کوئی دکان پگڑی میں 1,00,000 روپے دے کر لی ہے، تو آگے والے کو میں وہی دکان کرایہ پر دے دیتا ہوں، خود بیچ میں سے نکل جاؤں گا، اس سے میں 1,50,000 روپے پگڑی لے لوں گا، تو یہ ہے، اس کو کہتا ہے بنیادی طور پر پگڑی۔
لیکن اس کے مقابل میں جہاں تک زر ضمانت یا سیکورٹی کی بات ہو، سیکورٹی ڈپازٹ کی بات ہے، تو اس کی وجہ سے وہ جو کرایہ داری کے شروع میں کچھ رقم دی جاتی ہے، اس کی وجہ سے دکاندار یا کرایہ دار کو کوئی حق قرار حاصل نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک طویل مدت ہو یا کم مدت ہو، اس میں اجارہ اور کرایہ داری کی مدت بھی معلوم ہوتی ہے کہ کتنی مدت کے لیے ہے، اور باقاعدہ ماہانہ ایک خاص کرایہ بھی ہوتا ہے۔ بس سیکورٹی ڈپازٹ کے شروع میں کے نام سے شروع میں جو ابتدائی طور پر زر ضمانت کی رقم لی جاتی ہے، اس کا اصل مقصد ہوتا ہے کہ مالک مکان کو کسی قسم کے نقصان کا جو ہے نہ اٹھانا پڑے، کہ بعد میں اگر کرایہ دار جو ہے وہ بجلی کا یا گیس کا بل ادا کیے بغیر چلا جائے یا کرایہ کسی مہینے کا دیے بغیر چلا جائے، تو مالک مکان سیکورٹی ڈپازٹ سے وہ کرایہ لے لے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ کرایہ دار کو حق قرار حاصل ہو گیا، آپ کبھی بھی کرایہ کا معاملہ وہ جو ہے اس کے ساتھ ختم نہیں کیا جا سکتا، نہیں، جب بھی اگر کرایہ داری کا معاملہ ختم ہوگا تو مالک مکان وہ ساری رقم جو اس کے پاس بطور سیکورٹی ڈپازٹ رکھی ہے وہی واپس کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپس میں جس رقم پر اتفاق ہو جائے وہ واپس کرے گا۔ بہرحال یہ ہے بنیادی طور پر زر ضمانت یا سیکورٹی، تو دونوں میں بنیادی طور پر یہ فرق ہے۔ اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں الگ عنوان سے پگڑی اور زر ضمانت میں فرق۔ دونوں کے تعارف سے ہمیں یہ دو تین فروق معلوم ہو گئے کہ پگڑی کے اندر کرایہ دار کو حق قرار حاصل ہوتا ہے، مالک مکان اس کو وہاں سے ہٹا نہیں سکتا، مالک مکان اس جگہ کو اب کسی اور کو کرایہ پر نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے۔ اور جبکہ زر ضمانت میں اس طرح کے کوئی عدم قرار ہوتا ہے، حق قرار حاصل نہیں ہوتا اس کو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اب کرایہ دار جو ہے اس نے اگر سیکورٹی ڈپازٹ یا زر ضمانت کی رقم دی ہے تو اب وہ جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دکان یا مکان کو کرایہ پر اپنے پاس رکھے گا اور مالک جو ہے اس کو وہاں سے نہیں نکال سکتا، نو، یہ نہیں ہوتا زر ضمانت میں، ٹھیک ہے۔ ایک بنیادی فرق تو یہ ہے۔ دوسری بنیادی فرق ہے مدت کی جہالت، یعنی پگڑی کے اندر اگر ابتداءً یک رقم دے دی جائے تو کرایہ دار کو ایک غیر محدود مدت تک، یعنی مجموعی مدت معلوم نہیں ہوتی بلکہ اس کو غیر محدود مدت تک حق قرار حاصل ہوتا ہے، لیکن زر ضمانت میں ایسا نہیں ہوتا۔ زر ضمانت میں مجموعی طور پر مدت معلوم ہوتی ہے، خاص کر 1 سال یا 6 مہینے، اس کے بعد پھر رینیو کیا جاتا ہے کانٹریکٹ یا اسی طرح پچھلے اس کے مطابق چلایا جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ مجموعی طور پر اس میں زر ضمانت والے معاملے میں کرایہ داری کی مدت معلوم ہوتی ہے، جبکہ پگڑی کے اندر وہ ایک غیر محدود مدت ہوتی ہے۔ اسی طرح تیسرا بنیادی فرق ہے رقم کی واپس ادائیگی کی مقدار۔ پگڑی کے اندر وہ فکس وہی مقدار واپس نہیں کی جاتی جو شروع میں یکمشت لی جاتی ہے، بلکہ جس پر دونوں رضامند ہو گئے، لیکن زر ضمانت میں وہی رقم واپس کی جاتی ہے جو شروع میں لی ہوتی ہے۔ تو یہ بنیادی فروق ہے 3، پگڑی اور زر ضمانت۔ اب ہم آتے ہیں آخری نقطے کی طرف جو ضروری ہے، وہ ہے شرعی احکام۔ تو شرعی احکام پگڑی کے حوالے سے بھی 2 نقطے ذہن میں رکھنا ضروری ہے اور زر ضمانت کے حوالے سے بھی 2 نقطے ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ پگڑی کے حوالے سے پہلا نقطہ تو یہ ذہن رکھے کہ یہ ناجائز ہے پگڑی کا معاملہ، کیونکہ اس طرح کی جو حق قرار کے بدلے جو رقم لی جاتی ہے اس کو علماء نے رشوت کا نام دیا ہے، اس لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اس کی تفصیلات کے لیے آپ حضرت شیخ تقی عثمانی صاحب کی فقہ البیوع اور بحوث فی قضائے فقہ معاصرہ، دونوں میں اس کی تفصیل موجود ہے، دلائل بھی موجود ہے اس کے عدم جواز کی، تو وہاں اس کو دیکھ لیا جائے۔ پگڑی کے بارے میں دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اگر کسی نے یہ ناجائز معاملہ کر لیا اور پگڑی میں کچھ پگڑی کی رقم دے دی مالک مکان یا مالک دکان کو، تو اس رقم پر اگر سال گزرے گا، 2 سال گزریں گے، تو کیا ان سالوں کی زکوٰۃ کسی پر لازم ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کس پر ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ مالی ضمار کے زمرے میں آتا ہے، اور مالی ضمار جو ہے وہ اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ مالک مکان یا جو مالک کی دکان ہے اس پر تو اس لیے نہیں ہے کہ اس کی ملکیت میں نہیں ہے، یہ تو رشوت کی رقم ہے، اور کرایہ دار پر اس لیے نہیں ہے کہ اس کے تصرف اور اختیار میں نہیں ہے، تو اس لیے اس کو علماء نے مال ضمار کے حکم میں شامل کیا ہے، اور اس پر فقہی کتابوں میں تفصیل موجود ہے کہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ جہاں تک زر ضمانت کی بات ہے تو زر ضمانت یا سیکورٹی ڈپازٹ کے طور پر شروع میں کرایہ داری کے معاملے میں کچھ رقم دینا یا لینا جائز ہے شرعاً، کیونکہ اس کو زیادہ سے زیادہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اجارہ بشرط القرض ہوگا، جس کا عرف ہو چکا ہے، تو اس طرح کے معاملات میں جب عرف ہو جائے اس طرح کی شرائط کی تو اس کی اجازت دے دی جاتی ہے، تو اس لیے اس کو اجارہ بشرط القرض قرار دے کے اس کو جائز قرار دیا جائے گا، لیکن اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ اس طرح کے شروع میں یکمشت رقم دینے کی وجہ سے کرایہ کو عام معمول سے کم کرنا جائز نہیں ہوگا۔ مثلا مالک مکان کہیں کہ تم 10 لاکھ روپے دے دو شروع میں ڈپازٹ سیکورٹی ڈپازٹ کے طور پر، تو مکان کا کرایہ تو عام طور پہ 20,000 ہے، لیکن تم 15,000 دیا کرنا۔ اب یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ میں نے اگر 20 لاکھ روپے دیے ہیں اس کی وجہ سے میرے لیے 5,000 روپے کم ہو گئے، تو یہ کل قرض جر نفع ہو گیا کہ میں نے قرض پر نفع کما لیا۔ تو اس لیے اگر کرایہ عام معمول کے مطابق ہو تو پھر زر ضمانت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ زر ضمانت پر زکوٰۃ لازم ہے،
اور یہ زکوٰۃ جو ہے کرایہ دار پر ہوگی. یعنی میں نے اگر کوئی دکان یا مکان کرائے پر لیا ہے اور سیکورٹی ڈپازٹ دی ہوئی ہے تو اس سیکورٹی ڈپازٹ چونکہ مالک مکان کے پاس قرض ہے، میرا قرض ہے، میں اس کا مالک ہوں، تو میں ہی اس کی زکوٰۃ ادا کروں گا. جب بھی موصول ہو جائے، اگر 2-3 سالوں بعد موصول ہو جائے تو میں اس کو 2-3 سال بعدوں کی بھی زکوٰۃ ادا کروں گا. بہرحال اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ شرعاً لازم ہوتی ہے. تو یہ ہے اس کا خلاصہ. اگر کسی کو مزید اس موضوع کو حوالے سے کچھ تفصیلی دیکھنا ہو تو جیسے کہ 2 نام میں نے حضرت شیخ تقی صاحب کی کتابوں کے لیے، ایک فقہ البیوع اس کی پہلی جلد میں ہے، اور دوسرا جو ہے بحوث فی قضاء فقہ معاصرہ، اس میں بھی پہلی جلد کے اندر ہے. اسی طرح مجلہ مجمع الفقہ الاسلامی کی جلد نمبر 4 میں مختلف علماء کے تقریباً 5 مقالے ہیں اس پر. اور اسی طرح ڈاکٹر عثمان شبیر کی کتاب ہے المعاملات مالیہ المعاصرہ، اس میں بھی اس پر کچھ تفصیل موجود ہے. بلکہ ڈاکٹر صالح بن عثمان نے اس پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے، بدل الخلف فی الفقہ الاسلامی حقیقتہ و احکامہ کے نام سے. تو ان کو آپ مد نظر کچھ مطالعہ کر کے اس موضوع کی مزید تفصیل دیکھ سکتے ہیں.